بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ ہمارے جو پریویس 13 لیکچرز گزرے ان کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ یہ بات کر چکے ہیں کہ تکافل کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح یہ انشورنس کے سٹرکچر سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہر کسی کو تکافل کا پلان ضرور لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تکافل ایک ایسا نظام ہے جو سود، قمار، غرر اور ایسی تمام خرابیاں جو کسی انشورنس کے سٹرکچر میں پائی جاتی ہیں یہ ان سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے بندے کی معاشی فلاح کا ضامن ہوتا ہے اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا عہد کرتا ہے۔ تو ہم 4 وجوہات کی بنا پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں افراط زر سے بچنے کے لیے تکافل لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ تکافل اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے یا اس خوف سے تکافل لینا چاہیے کہ اس نے مر جانا ہے، بلکہ تکافل اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ تو آئیے ان کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی کل کمائی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ حصہ وہ اخراجات پر لگاتے ہیں اور کچھ حصہ وہ بچت کرتے ہیں۔ اخراجات میں روٹی، کپڑا، مکان، ادویات، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر ساری چیزیں آتی ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ہمیں درکار ہوتی ہیں، اور ان اخراجات سے بچ جانے والا پیسہ وہ بچت کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچتیں ہوتی ہیں اس کو لوگ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بچتوں کا ایک حصہ تو لوگ حفظ مقدم کے لیے رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، مثال کے طور پر بیماری، حادثات وغیرہ۔ اور اس سے بچ جانے والا پیسہ لوگ اپنے پاس زر نقد رکھنے کی بجائے اس کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں تاکہ اس سے مزید پیسہ جنریٹ کیا جا سکے۔ اب سرمایہ کاری کا بہترین طریقہ یہ ہے، بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، اور اگر آپ کی نیچر آف جاب ایسی ہے کہ آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی لوگوں کو کنونشنل بینکنگ یا انشورنس کی طرف موو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا پیسہ یا تو کسی بینک میں رکھیں گے یا اسے انشورنس کروائیں گے، اور اگر وہ بینک میں رکھیں گے یا انشورنس کروائیں گے تو وہ بینک یا وہ کوئی بھی کنونشنل انشورنس کمپنی الٹیمیٹلی ان کو سود دے گی، وہ اس کو بونس کا نام دے، وہ اس کو پروفٹ کا نام دے، وہ الٹیمیٹلی سود ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا بینکنگ سسٹم سارے کا سارا سود کے نظام سے گتھا ہوا ہے۔ اور اب سود کے بارے میں جو قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کے اوپر ہم بہت زیادہ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آلموسٹ سبھی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال دیا ہے۔ جب سود کی حرمت کے احکامات نازل ہوئے تو اس وقت مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے بچ جانے والے سود جو ابھی انہوں نے لوگوں سے لینے تھے ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یعنی سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی سیونگز کو کنونشنل بینکنگ میں لگائیں تو اس سے ہمیں سود ملے گا، اور سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کا پھر سولوشن کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ سارا سینیریو دیکھیں تو جس جگہ کے اوپر ہم نے کنونشنل بینکنگ یا انشورنس کو رکھا تھا، اگر ہم اس کی جگہ اسلامک انشورنس یا تکافل کو رکھیں تو ہماری دین اور دنیا دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکافل ہر بندے کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ تکافل ہمیں اس لیے بھی لینا چاہیے تاکہ ہم افراط زر سے بچ سکیں، یعنی کہ ہم ڈی ویلیویشن آف منی سے بچ سکیں۔ اگر ہم دیکھیں جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ لوگ اپنی ارننگز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ حصہ اخراجات کرتے ہیں اور کچھ حصہ بچت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی میں اپنی تمام تر ضروریات کے لیے خود ہی سیونگ کروں گا۔ اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہے، ان کی تعلیم کے لیے جمع کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی سیونگ کریں گے۔ اب ان کی سیونگ کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سیونگ کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اپنی سیونگز کو جمع کرتا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا ود دی پیسج آف ٹائم۔ اگر ہم اس گراف کو غور سے دیکھیں
تو یہ گراف 1984 سے لے کر 2020 تک پاکستان کے اندر جتنا بھی انفلیشن ریٹ تھا اس کو ظاہر کرتا ہے. اب جو کرنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تقریباً 8%، یہ 2020 یعنی کہ اس سال کے اندر ہمارے ملک میں جو افراط زر کی شرح ہے وہ 8% ہے. اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ ادھار لے اور وہ 1 سال کے بعد آپ کو واپس کرے 1 لاکھ روپیہ، تو آپ یقیناً 1 سال پہلے 1 لاکھ سے جو چیز خرید سکتے تھے وہ اب آپ نہیں خرید سکیں گے. اگر وہ افراط زر کی شرح کو ڈال کے آپ کو واپس کرے، یعنی کہ جس نے 1 لاکھ روپیہ ادھار لیا تھا وہ 1 سال کے بعد 1,08,000 روپیہ آپ کو واپس کرے، تو اس نے آپ کا اپنا پیسہ آپ کو واپس کر دیا، کیونکہ آج 1,08,000 سے تقریباً وہی چیز خریدی جائے گی جو 1 سال پہلے 1 لاکھ سے خریدی جائے گی. تو جو لوگ اپنے پیسے کو اپنی الماریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، اس کو سرمایہ کاری میں نہیں لگاتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر کم ہوتی جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہر سال 100 روپیہ سیو کرتا ہے. اب پہلے سال اس نے 100 روپیہ جو رکھا وہ اگلے سال 8% کے حساب سے اگر ہم افراط زر کی شرح کو دیکھیں تو اس کے پاس 108 روپے اگر ہوں تو وہ وہی چیز خرید سکے گا جو 1 سال پہلے 100 سے آتی تھی. اب اس نے کیا کیا کہ پہلے سال 100 الماری میں رکھا، اب اگلے سال اس نے پھر 100 الماری میں رکھا، اب تیسرے سال پھر اس نے وہی 100 الماری میں رکھا. اب اس کی الماری میں 3 سال کے بعد 300 روپیہ ہوگا. اب 8% سالانہ کی شرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا 100 اس کو 3 سال گزرے تو 8 جمع 8 جمع 8 یعنی کہ اس کا پہلا 100 جو ہے وہ 8 ضرب 3 وہ 24 روپے اس کی قدر کم ہو گئی. اب اسی طرح اس کا جو دوسرا 100 تھا جو اس نے دوسرے سال میں رکھا وہ 2 سال الماری میں بند رہا، اب اس کی قدر میں 16 روپے کمی واقع ہوئی. اب جو تیسرا 100 اس نے 1 سال پہلے الماری میں رکھا اس کی قدر میں 8 روپے کمی واقع ہوئی. یعنی کہ وہ چیز جو اس وقت 348 روپے میں خریدی جاتی ہے وہ عین ممکن ہے کہ 3 سال پہلے 300 روپے میں خریدی جا سکتی ہو. تو اس طرح 3 سال کے بعد اس کے 300 کی قدر تقریباً 252 روپے کے برابر ہوگی. تو وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچتیں خود کریں گے، دے آر ایٹ فالٹ، وہ غلط فہمی ہے ان کی. وہ جب اپنی بچتیں کرتے کرتے اس وقت تک پہنچے گے جب ان کو ضرورت ہوگی تو اس وقت ان کے پیسے کی قدر اتنی کم ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکیں گے. اب ہم اگلا سینیریو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 100 روپیہ یا کچھ پیسے انویسٹ کیے جائیں کسی اسلامک انشورنس کمپنی کے ساتھ یا اپنے بزنس میں تو پھر کتنا پروفٹ جنریٹ ہوگا. یہ میرے پاس ایک السٹریٹو ویلیو ہے ایک پلان کی جس کے اندر میں نے اسیوم یہ کیا ہے کہ ایک بندہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرواتا ہے. اب 40 سال تک وہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ جمع کروائے تو اس کے 40 لاکھ روپے جو ہیں یہ اس کمپنی کی طرف چلے جائیں گے. اب اگر یہ بندہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ اپنی الماری میں بند کر کے رکھے تو 40 سال کے بعد جب وہ ان پیسوں کو نکالے گا تو ذرا خود اپنے ذہن میں سوچئے اور کمنٹ کیجئے کہ اس 40 لاکھ کی قدر کتنی رہ چکی ہوگی. اور اگر یہی بندہ پیسے انویسٹ کرتا ہے کسی کمپنی کے ساتھ تو یہ اگر اس کو 12% کے حساب سے پروفٹ جنریٹ ہو تو اس کی ایکسپیکٹڈ جو اماؤنٹ ہے جو اس کو مل سکتی ہے وہ تقریباً 5.25 کروڑ کے قریب ہے، 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب. اب ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ 5 کروڑ 80 لاکھ سے وہی کام کر سکے جو آج سے 40 سال پہلے اس 40 لاکھ سے کر سکتا تھا. مختصراً یہ کہ ہم اپنے پیسے کو جو اپنی الماریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں یا اپنی پرسنل سیونگز کے اندر رکھتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس سے پیسے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہم کبھی بھی اپنے مطلوبہ جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ایک خواہش پوری ہو تو ساتھ ہی دوسری جنم لیتی ہے. جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی تعبیر چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھا مقام ملے، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو. تو یہ سارا کچھ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے ایک اچھا اسلامک پلان خریدیں جس سے نہ صرف آپ کے خوابوں کی تکمیل ہو بلکہ کسی ناگہانی آفت کی صورت میں، کسی حادثے کی صورت میں آپ کی فیملی کو پروٹیکشن مل سکے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے.
بحیثیت مسلم ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ اگر ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے جو کیا ہوگا، تو ہمیں اس سود کے نظام سے بچنا چاہیے اور اس جو کنونشنل انشورنس یا کنونشنل بینکنگ ہے اس سے ہر صورت احتراز کرنا چاہیے۔ اب سب سے آخری بات یہ کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ برائے نام ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہے۔ یہاں نہ تو ہمیں کوئی اولڈ ایج بینیفٹس دیے جاتے ہیں، نہ بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، نہ کسی حادثے کی صورت میں پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ حادثہ درپیش ہو، آپ بیمار ہو جائیں، آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے بچے ان پڑھ رہ جائیں، آپ کے بچے بے روزگار رہ جائیں، یو آر اونلی ریسپانسبل فار دوز سرکمسٹانسز۔ ریاست اپنے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے، آپ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے شادیاں کرنے کے لیے، اچھی اکوموڈیشن کے لیے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے ایک بہترین تکافل پلان کا انتخاب کریں۔ آج کے سیشن کے اندر ہم نے اسپیسیفکلی کسی بھی تکافل کمپنی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ جس کمپنی سے مرضی ایک تکافل پلان خریدیں، لیکن تکافل پلان خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا کمپنی آپ کا پیسہ جس طریقے سے استعمال کر رہی ہے وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ If you still have any query, feel free to write here in the comment box. I am here to reply you in least possible time. And if you like this video, please hit the subscribe button.